الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتب الأعظم في الدين وبعث له النبيين أجمعين. الحمد لله الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي مقام آخر وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث آخر إن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي ولأبويه وللمعلم من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں ان معلمین حضرات کا، بڑے اچھے انداز میں ان بچوں نے پروگرام کو پیش کیا ہے، اور یقین مانو یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر دو باتیں کرنا جگر گردے کی بات ہوتی ہے، اور یہاں پر ننھے منھے بچے بغیر جھجک کے بغیر کسی سے خوف کھائے ہوئے بہترین انداز میں پروگرام پیش کر رہے تھے، اور فلسطین کا عنوان چھیڑ کر یوں سمجھو مسلمانوں کے جذبات کو چھیڑنا ہے، ایسے روح کانپ جاتی ہے اس منظر کو سامنے لا کر. عنوان تو کچھ اور رکھنا تھا آپ کے سامنے، لیکن ہم بھی آپ کے سامنے فلسطین ہی سے شروع کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان اپنی حقیقت کو بھول گیا، جس کی وجہ سے آج دنیا کے لوگ مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. میرے آپ کے بچے پیر پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو زندگی میں خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب آمنہ نے دیکھا تھا کہ میرا لال بڑا ہوگا، اور آمنہ نے ایسا خواب دیکھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں کی خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ خواب دیکھتی تھی. یہاں کی آمنہ نے بھی خواب دیکھا ہوگا اپنے بچوں کے خاطر. رہنے والی تمام خواتین آمنہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مسجد آمنہ کی گود ہے، یہ پڑھنے والے بچے ان آمنہ ماؤں کے خواب ہے. یہ خواب اسی وقت صحیح ہوگا اگر صحیح تعلیم ان کو یہاں سے ملے، پھر اس تعلیم پر زندگی گزارنے والے بنے کہ میری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میرے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، عہدے والا، ڈگری والا میں بن جاؤں. لیکن ایک فلسطین کا جینے والا بچہ جیتا بھی ہے تو قدس کے لیے، مرتا بھی ہے تو قدس کے لیے. میرے آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں آپ کو موبائل ملے گا، وہاں کے بچے کے ہاتھ میں آپ کو قرآن ملے گا. رات میں بچے ساری رات موبائل میں صرف کرتے ہیں، وہاں رات دن مصلی پر اللہ کے سامنے قدس کی آزادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایسے ایمانی جذبہ اللہ نے عطا فرمایا ان ننھے منھے بچوں کو کہ یہاں کے بچے موبائل کی نحوست کی وجہ سے ان کے ذہن کمزور، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کے رزلٹ اچھے نہیں آتے. لیکن وہاں قدس کا بچہ 3 سال پہلے صرف 17 دنوں میں مکمل قرآن کریم کا حافظ قرآن بن گیا. وہ اس وقت ہوتا ہے جب لگاؤ اس قرآن سے ہو، جب لگاؤ قدس سے ہو، جب لگاؤ جینے مرنے سے ہو، اور جب لگاؤ ہو اسلام کی چیزوں کو، شعار کو بڑھانے کے لیے.
تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میرا آپ کا ناصور ہے آج کے دور میں کہ میں آپ مکتب سے بچوں کو جوڑنے کے بجائے دنیاوی تعلیم کا زیادہ ذہن میرا آپ کا شیطان نے بنا دیا ہے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ماں کو دیکھو نا، وہ اسٹاپ پہ کھڑی ہے بچے کا بیگ ہاتھ میں لے کر آنے والی بس کا انتظار کرتے ہوئے، یہاں معلم فون کر کر کے تھک جائے گا لیکن 2 ہفتے گزر جاتے ہیں بچہ مسجد کی راہوں کو نہیں آتا، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان ننھے منھے بچوں کو قدموں سے کھڑا کر کے اسٹیج پر وہ بلوا دیا جو تم میں سے بڑا بھی یہاں کھڑے ہو کے شاید نہ بول سکے۔ تو میں کچھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور آپ کے سامنے رکھنا تھا لیکن اس موبائل کی نحوست، کیونکہ اسلامی معاشرہ جلسہ بھی ہے کہ جو معاشرے کا سب سے بڑا ناصور بنا ہوا ہے، ایک چھت کے نیچے 4 لوگ رہتے ہیں، چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہے، نہ بیوی شوہر کے چہرے کو دیکھنے کو تیار ہے، نہ ماں باپ بچوں کی طرفداری اور بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کو تیار ہے۔ ایک چھت کے نیچے ہو کر بھی کوئی کسی کا نہ رہا، کیونکہ لگاؤ ہونا چاہیے تو قرآن سے لگاؤ ہو گیا، اس موبائل کی نحوست سے لگاؤ ہونا چاہیے تو دینی کتابوں سے لگاؤ ہوگا۔ پوری رات بچہ موبائل ہاتھ میں لے کے دیکھتا ہے، نیند لگتی ہے تو اس کا موبائل سینے پر گرتا ہے، صبح ہوتی ہے تب بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے چیک کرے گا، کسی نے کال کیا ہے تو اس کو جواب دے دے، کسی نے میسج کیا ہے تو اس کو جواب دے دے۔ اس صبح بھی موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شام میں بھی موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے اس علم کے خاطر ایسی قربانیاں دی ہے کہ سو رہے ہیں تو کتاب سینے پر ہے، اٹھ رہے ہیں تو کتاب سینے پر ہے، ان کا جینا بھی ہے تو کتابوں کے خاطر، مرنا بھی ہے تو کتابوں کے ورق کو کفن بنا کے دنیا سے جا رہے ہیں، تب جا کے ہمارے امام اور رہبر بنتے ہیں۔ ایک گلہ میں مجمع سے کروں گا، وہ گلہ یہ ہے کہ اچھے بچے ہوتے ہیں تو آپ ذہین بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرف آپ بھیجتے ہو، اور اگر کوئی کمزور بچہ ہے آپ کا نہیں مانتا، گلی محلوں کو پریشان کرتا ہے، اور بھئی اس کو اٹھاؤ اور مدرسے کی سلاخوں کے پیچھے ڈالو۔ جو کمزور ہے مدرسے کو دے رہے ہیں، ذہین ہو دنیا کو دے رہے ہیں، تو پھر لوگ دنیا کے رہبر بن رہے ہیں، دین کے رہبر بننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو جو ذہین ہوتا اگر دین کے لیے دیتے تاکہ امت کا رہبر بھی بنے، مسجد کا امام بھی بنے اور امت کا پیشوا بھی بنے اگر ہوتا تو پھر تعلیم معیار کچھ اور ہی ہوتا۔ ان ننھے منھے بچوں نے اتنے اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا، کسی کی زبان پہ لڑکھڑاہٹ نہیں، کسی کے دل میں ڈر خوف نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اچھے انداز میں پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ تو گلہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، خدا را بچہ روتا ہے تو رونے کو بند کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں دیا جاتا ہے، بچہ کچھ نہیں مان رہا اس کے ضرور ضد کو پورا کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ پہلے مائیں لوریاں سناتی تھی قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اور آج کی مائیں اس کا رونا بند کرتی ہے ٹیلی ویژن یا کسی گیم کو شروع کر کے اس کے ہاتھ میں دے کر۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہے بی بی امت الرحمان، ایسی خاتون گزری ہے کہ ماں کے پیٹ میں مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ شیخ زکریا کاندلوی رحمت اللہ اپنی کتاب آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ مولانا یحییٰ صاحب ان کی والدہ پورے رمضان میں ایک قرآن اور 10 سپارے 40 پاروں کی روزانہ تلاوت یومیہ کرنے والی خاتون تھی۔ اس سے کہتے ہیں جب مولانا یحییٰ صاحب دنیا میں آئے ہیں، مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، استاد نے کہا بیٹا پڑھو، تو مولانا یحییٰ کو ماں کی قرآن کی تلاوت کی برکت سے 3 منزل ماں کی پیٹ میں ہی یاد ہو چکی تھی۔ اللہ ایسے پروان چڑھاتے ہیں کہ ماؤں کی زبانوں پر اگر نغمہ ہو قرآن کریم کا، اگر سنتیں ہو زندگی میں، اگر پیکر ایسا جی رہے ہو کہ امت کے رہبر بنانے کے لیے، تو پھر دیکھو اللہ نے انہی کے بیٹے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے کیسے عالم میں اللہ کام لے رہے ہیں۔ ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس علم کے لیے بڑے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اس علم کے لیے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی ہے، جو میں آپ اس سے کوسوں دور ہے کہ بچوں کو موبائل دے کر بچوں کے ذہن کمزور ہو رہے ہیں۔ 3
نحوست ہوتی ہے موبائل کی وجہ سے. جو آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں 3 اللہ چیزوں ملوث کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ عبادت کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ نماز کی لذت اس سے چھین لیتے ہیں. اور تیسرا اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اللہ کمزور کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چشمے لگے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہیں، ذہن نہیں چلتا. چھوٹے چھوٹے بچے عالم صاحب تعویذ دو میرا بچہ کامیاب ہو جائے. آپ نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا ہے، اب اس کو بلندی پہ لانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے ہاتھ میں سمے آپ موبائل کو چھین کر اس کے ہاتھ میں کتاب دو یا اللہ کا کلام دو، تب جا کے امت کا رہبر بن سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بنے گا. اس ایسی قربانیاں سعید الخاطر علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ ان اسلاف نے اپنے وقتوں کو کیسے وصول کیا. جو آج امت کے نوجوان بچے ہو یا چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہو، اپنے اوقات کو تعلیم سے پہلے موبائل میں وقتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. کوئی گیم کے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر بچہ ہے تو سیریل کے پیچھے لگا ہوا ہے، رات ہو تو فلمیں دیکھنے میں گزر رہی ہوتی ہے، پوری رات وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. صبح اسکول جاتے ہیں، پہلا پیریڈ دوسرا پیریڈ میں خود اسکول پڑھاتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں پہلا پیریڈ بھی سو رہے ہوتے ہیں، دوسرا پیریڈ بھی بچہ سوتے سوتے گزارتا ہے. ایک سے میں نے پوچھا بیٹا رات میں کتنے بجے سوتے ہو؟ اس نے کہا میں عالم صاحب رات میں 4 بجے سوتا ہوں. میں نے کہا والد صاحب کچھ نہیں کہتے؟ اس نے کہا میرا باپ پوری رات نہیں سوتا. والد پوری رات نہیں سوتے تو بچہ 4 بجے سوئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایسا خیال زندگی سے نکل گیا کہ بچے کی تربیت صرف اسکول بھیج دینا، مکتب بھیج دینا یہ تربیت نہیں. جب تک آپ اپنی نگاہ کے سامنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بچے امت کے امام نہیں بن سکتے. تو میں آپ کے سامنے کر رہا تھا ہمارے اسلاف نے اپنے وقتوں کی کیسے قدر کی ہے اور اپنے وقت کو کیسے تعلیم میں یار پر اس کو صرف کیا ہے. سعید الخاطر امام علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عامر بن قیس رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. عامر بن قیس نے کہا یہ سورج جو نکلا ہے اگر بات مجھ سے کرنی ہے سورج کو پہلے روکو، اس سے کہ سورج کی گردش جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ اپنی گردش اپنے محور میں دوڑ رہا ہے. اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو پہلے سورج کی گردش روک لو. اس نے کہا میں نہیں روک سکتا. تو پھر کہا میرا قیمتی وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ لہذا میں اپنا قیمتی وقت میں تمہیں فضول باتوں میں دینے کو تیار نہیں ہوں. ایسے وقتوں کو وصول کر رہے ہیں. اسی سعید الخاطر میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے پوچھا ابا آپ نے زندگی کیسے گزاری کہ آپ اتنا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو؟ زندگی کیسے آپ نے گزاری؟ تو کہنے لگے جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اس کے بعد مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا تو میں بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا. دوپہر میں میرے دوست سو جاتے، میں کتابوں کا مطالعہ کرتا. عصر کی نماز کے بعد بچے کھیلنے نکل جاتے، میں تب بھی کتابیں ہاتھ میں لے کر مطالعہ کرتا. پھر کہنے لگے انی تعالیٰ 20,000 مجلدات فی طلب العلم، پڑھائی کے زمانے میں میں نے 20,000 کتابوں کا تنہا مطالعہ کیا ہوا ہے. ایسا ذوق اور شوق ہے اپنے وقت کو دنیا سے ہٹا کر علم میں لگانے کے لیے. تو پھر یہ لوگ امت کے امام بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ تو آپ سے درخواست ہے اس نحوست سے، اس دور کے سب سے بڑا ناسور جو ہے اس سے اپنے بچوں کو دور کرو، تب جا کے بچے آپ کے رہیں گے اور بچے امت کے رہبر بن سکیں گے، اس سے پہلے نہیں بننے والے. شیخ عبد الحمید آلوجی رحمت اللہ علیہ انہوں نے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے مؤلفات ابن الجوزی. اس کتاب میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو کتابیں لکھی ہے اس کی تعداد بنتی ہے 519. کتنی بنتی ہے؟ 519 کتابوں کو لکھنے والے مصنف ہے. وہ تمام کتابوں کے نام مؤلفات ابن الجوزی میں شیخ عبد الحمید آلوجی رحمت اللہ علیہ نے مکمل کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا ایک دو جلد نہیں، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم 19 جلدوں میں کتاب ہے. زاد المشید فی علوم التفسیر یہ 7 جلدوں میں کتاب ہے. الموضوعات موضوعات حدیث کے اوپر 4 جلدوں میں کتاب ہے. تقریباً تمام 519 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. اتنا بڑا ذخیرہ لکھ کر چلے گئے. میں آپ آج وہ قلم سے نہیں کر سکتے جو قلم
لکڑی کے ہوتے تھے اس سے وہ کام کر کے چلے گئے. میں آج اے سی میں بیٹھ کر وہ کام نہیں کر سکتا جو چٹائیوں پہ بیٹھ کر ہی کام کر کے چلے گئے. میں آپ آج سونے کے لقمے کھا کر وہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے بھوک کو برداشت کیا اور علم کے خاطر اپنی زندگی لٹائی ہے، تب جا کے وقت کہ اللہ نے انہیں امام بنایا ہوا ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں. اپنے بچوں کے ہاتھ میں اس ناسور کو دے کر ان کی زندگی کو، ان کے بچپنے کو، ان کے پڑھنے کے زمانے کو موبائل کی نظر کر کے برباد نہ کرو. ان کے ہاتھ سے چھینو اور ان کے ہاتھ میں کتابیں ہو، ان کے ہاتھ میں قرآن ہو، تاکہ امت کے رہبر بن سکے اور امت کی امامت ہی کر سکے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اتنا وقت کتابوں میں یہ صرف کرنے والے لوگ تھے. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ. علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا، ابن حجر سے، حضرت یہ بتائیے میں نے ساری زندگی صرف آپ کو 3 کاموں میں دیکھا. ایک تو آپ عبادت میں لگتے ہو، یا تو آپ کتاب کے مطالعے میں لگتے ہو، یا تو آپ تصنیف و تانیف میں لگتے ہو، اس کے علاوہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو علامہ سخاوی سے استاد نے کہا، بیٹا یہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میں زندگی گزارنے کو زندگی نہیں سمجھتا. اسی میں نے زندگی گزاری ہے. اور کیسے زندگی گزاری؟ 273 کتابوں کے مصنف ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ. تو وقت تو اتنا جو ہوتا ہے وہ کتابوں کے لکھنے میں، تصنیف و تانیف میں صرف کر رہے ہیں، تب جا کے وقت کے امام بن رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو عبادت میں وقت لگنا چاہیے، یا تو تلاوت میں لگنا چاہیے، تصنیف و تانیف میں لگنا چاہیے، یا تو بچوں کا وقت کتابوں کے مطالعے میں لگنا چاہیے. لیکن زندگیاں عبادت سے دور ہے، مطالعے سے دور ہے، اور نیک اعمال سے دور ہے، اور بچے غلط راہوں پہ گامزن ہو چکے ہیں، بلکہ دوڑ رہے ہیں. ان کو واپس لانا اسی وقت ہوگا جب ان کے ہاتھوں سے موبائل میں آپ چھین کر ان کے ہاتھ میں اللہ کے کلام کو تھمائیں گے اور محنت کر کے ان کے سینوں میں اللہ کے قرآن کو اتاریں گے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایسی محنتیں اس علم کی قدر کے لیے وقت کو وصول کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے کی ہے. آپ اٹھائیے تذکرۃ الحفاظ، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 748 ہجری کے مصنف ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، میری ملاقات ہوئی وکیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ سے، تو ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا آپ کی زندگی معاف کرنا. ابن جوزی فرماتے ہیں ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے کہ میرے والد وکیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ اپنی صبح شام کیسے وصول کرتے تھے، ایک لمحہ بھی عبادت کے علاوہ ان کا گزرتا نہیں تھا. پھر وقت کا ان کے امام کا بیٹا بیان کرتا ہے، تہجد کی نماز میں میرے والد صاحب وکیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ مسجد میں آ جاتے، تہجد کی نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، فجر کی نماز پڑھتے، نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے، اس کے بعد اشراق پڑھتے، اشراق کے بعد پھر درس دینے بیٹھ جاتے، 12 بجے گھر جاتے، پھر 12 بجے گھر جا کے کیلولا کرتے، واپس ظہر کی نماز کے بعد گلی محلوں میں نکل جاتے. جس چشمے کے اوپر سے لوگ بستی میں پانی لاتے تھے اس بستی میں پانی کم تھا، چشمے سے لوگ دور دور جا کر پانی لاتے تھے. وکیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ ظہر سے لے کر عصر تک ان راستوں پہ نکل جاتے جہاں سے لوگ پانی لاتے ہیں. مسلمان کو پکڑ کے کہتے، او بھائی التحیات یاد ہے؟ نہ یاد ہوتی وہی کھڑے کھڑے تحیات اس کو یاد کراتے. پوچھتے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے؟ وہ کہتا یاد نہیں ہے. اس کو اس راستے میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ یاد کراتے. وکیع ابن جراح نکل جاتے، پوچھتے نماز کا طریقہ آتا ہے؟ کوئی کہتا نہیں آتا. اس کو کھڑے کھڑے نماز کا طریقہ بتاتے. روزانہ کا معمول یہ تھا، عصر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر تک یہ لوگوں کی فکر میں لگ جاتے، پھر عصر کی نماز پڑھتے، ذکر میں لگ جاتے، مغرب سے پہلے گھر جاتے، افطار کرتے، نماز پڑھنے، پھر مسجد میں مغرب کی آ جاتے، مغرب کے بعد اوابین پڑھتے، تاخیر سے سنتیں پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے، اور روزانہ سونے سے پہلے پہلے دن بھر کے معمولات کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد وکیع ابن جراح رحمت اللہ علیہ مکمل ایک قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. ایسے زندگی صرف ہو رہی ہے، ایک تو اعمال کے اندر یا تو عبادتوں کے اندر، اور یہ دیکھو بچے زندگی کیسے برباد اور کیسے زندگی کو اجاڑ کر ویران کر رہے ہیں. اسی تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
عبدالغنی مقدسی رحمت اللہ علیہ، ان کے بچے نے بھی اپنے والد کا معمول یہی بیان کیا ہے کہ میرے والد تہجد میں اٹھ جاتے، پھر ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے، فجر کی نماز پڑھتے، اشراق کے بعد درس دیتے، درس دینے کے بعد 12 بجے درس ختم ہوتا، اس کے بعد نفل کی نیت باندھتے، ظہر تک ظہر کی نماز پڑھ کے پھر نفلیں پڑھتے، عصر کی اذان تک، عصر کے بعد ذکر میں لگتے، مغرب تک، عشاء کے بعد جلدی سو جاتے، اور دن بھر میں ان کی عادت یہ تھی کہ 300 نفل رکعت پڑھنے کا ان کا یومیہ معمول رہا ہے۔ کن کا؟ عبدالغنی مقدسی رحمت اللہ علیہ۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر وقت بچوں کے وصول کرنا ہے، ان کو موبائل کے ناسور سے باہر نکالو، تو پھر یہ آپ کی آنکھوں کے تارے بھی بنیں گے، جب آپ بوڑھے بنے آپ کے سہارا بھی بنیں گے، آپ کی کمر جھکے تو آپ کے لاٹھی اور آپ کے آگے آگے چلنے والے بھی بنیں گے۔ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کا وقت صحیح بچپن میں وصول کرو گے، ورنہ یہ ہاتھ سے کبھی نکل گئے تو پھر دعا تعویذ کوئی کام نہ دے گی، پورا قرآن لٹکا دو سینے میں کوئی کام نہیں دے گا تعویذ بنا کر، جب تک اس کی تربیت جہاں تربیت کرنے کی جگہ تھی، جو مکتب ہے، مدارس ہے، یا ماں کی گود ہے، یا اس کا لڑکپن ہے، جب تک تعلیم سے آپ جوڑ کر اس کو امت کا رہبر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ بڑا ہو کر کبھی بھی امت کا رہبر نہیں بن سکتا۔ تو ایسے وقتوں کو وصول کرنے والے، ایسا ذوق اور شوق مطالعے سے تھا، عبادت سے تھا، تصنیف و تعلیم سے تھا ان ہمارے اسلاف کا، جو زندگیاں گزار کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ ادالت الزین طبقات الحنابلہ ہے، امام رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقتوں کو وصول کرنے والے امام ابن عقیل رحمت اللہ علیہ، ان کی عمر ہے 80 سال کی۔ کسی نے پوچھا ہم جب آپ کو دیکھتے ہو تو آپ کبھی کھانا کھاتے نظر نہیں آتے؟ ابن عقیل حنبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کئی سالوں سے کھانے کو کم کر دیا ہے، میں ستو لیتا ہوں، پانی میں ڈالتا ہوں، اس کو پی لیتا ہوں، اور 3 دن کے بعد تھوڑا سا کھانا کھا لیتا ہوں، اس سے کہ میں نے دیکھا ہے جو وقت کھانے میں لگتا ہے پھر نیند آتی ہے، جب نیند آتی ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس نیند سے بچنے کے لیے اور کھانے میں وقت ضائع ہونے سے لیے میں نے اپنی زندگی کے 60 سال ستو پھاک کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں، پھر اللہ نے وہ کام ان سے لیا ہے۔ علماء بیٹے ان سے آپ پوچھو، انہوں نے کتاب لکھی الفنون نامی کتاب، کتنی جلدوں میں؟ 800 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، دنیا کا سب سے بڑی کتاب لکھنے والا آدمی بنا، اپنے وقتوں کا وصول کر رہے ہیں۔ الفنون نامی کتاب لکھی ہے جو 800 جلدوں میں لکھی ہے، جو 800 جلد کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ان سے اتنا کام لے رہے ہیں جو لکڑی سے قلم سے کر کے چلے گئے، جو میں آپ اچھی اچھی قلموں سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اتنا وقتوں کو وصول کر رہے ہیں، تو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے کچھ اور کہنا تھا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ دیکھو تو صحیح وہ حالات کیوں ہے فلسطین کی سرزمین پر، جہاں کبھی داؤد علیہ السلام کا تخت تھا، جہاں کبھی سلیمان علیہ السلام کے قدم پڑے تھے، کبھی جہاں مریم اللہ کی یاد کیا کرتی تھی، کبھی زکریا کا وہاں محراب رہا کرتا تھا، گدا کی بستی سے امام شافعی اٹھے ہوئے ہیں، امام حجر اسقلانی اس کے اطراف سے اٹھے ہوئے ہیں، ان اطراف کی گلیوں کے اندر 35,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں۔ اس قدس کے اندر اللہ نے وہ کام لیا ہے جو نہ مکہ میں لیا ہے نہ مدینہ میں لیا ہے۔ وہ کام کیا لیا ہے کہ معراج کی رات اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اتارا ہے، ایسی نماز پڑھائی ہے جو مقتدی سارے انبیاء ہو اور امام ان کا امام الانبیاء ہو۔ اگر کوئی نماز ہوئی ہے تو بیت المقدس میں ادا کی گئی ہے، پھر بھی ناپاک قدم پڑ رہے ہیں، تو حالات کیوں ہے؟ مسلمان اس قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے وہ بات دور نہیں ہے، نبی نے فرمایا عمران بیت المقدس وخراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ وفتح قسطنطنیہ وفتح قسطنطنیہ خروج الدجال۔ وآخری بات ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد نہ فرما دے، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اس سے پہلے قیامت
نہیں آئے گی، لیکن میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اس ناسور کو چھینو، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہو، ان کے سینوں میں قرآن ہو، ان کی زبان پر قرآن کے نغمے ہو، ان کی زبان پر نبی کی صفات ہو، ان کی زبانوں پہ گانے ہیں۔ زندگی عیاشیوں میں گزر رہی ہے، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، بچے فجر کی نماز سوئے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، پوری زندگی ان کا گھرانہ ان سے پریشان اس وجہ سے ہے کہ موبائل جیسا ناسور ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، ایسے وقتوں کو وصول کرنے والے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، متوفى 256 ہجری کے مصنف ہیں۔ ان کے استاد امام حمید بن یعیش رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال اپنے ہاتھوں سے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو زندگی کیسے گزرتی ہے؟ انہوں نے کہا ما اکلت بیدی، ما اکلت بیدی 30 سنتاً، میں نے 30 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ وَكَانَتْ أُخْتِي تُلْقِمُنِي وَأَنَا أَكْتُبُ، کہ میری بہن لقمہ بنا بنا کے منہ میں مجھے ڈالتی تھی اور میں کتابوں میں وقت مصروف ہوتا تھا، میں کتابوں میں مطالعہ کرتا تھا، میری بہن اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ جس دن میری بہن باہر چلی گئی ہو، بہن گھر پہ نہ ہو، تو میں کھانا نہیں کھاتا تھا، کیونکہ مجھے مطالعے کا وقت چاہیے ہوتا تھا، میں مطالعے میں وقت دیتا، لیکن اتنا وقت میں کتابوں کو دینا، معاف کرنا، کھانے کو دینا اور اس کو ضائع کرنا میں پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ اتنے بڑے وقت کے امام بنے کہ ان کے شاگرد کو لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ایسا وقت وصول ہو رہا ہے۔ وہ دیکھو بچہ گزر رہا ہے، وہ موبائل دیکھتے دیکھتے گٹر میں جا کے گر گیا۔ ایک خاتون گزر رہی ہے، بچہ ساتھ میں لے کر موبائل میں ظالمہ دیکھ رہی ہے، باس گزرتی ہوئی گاڑی نے بچے کو اڑا کے چلا گیا، اس خاتون کو پتہ نہیں کہ موبائل کی نحوست کی وجہ سے تیرا بچہ مر چکا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے۔ ایسے غفلت میں ناسور بنا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی تذکرۃ الحفاظ، معاف کرنا، وفیات العیان کتاب ہے کہ ایسے وقتوں کو وصول کرنے والے عقل حیران ہوتی ہے۔ وفیات العیان میں علامہ ابن خلقان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیل بن احمد کتابوں کا وہ ذوق، وہ شوق اور اپنے وقتوں کو وصول کرنے والے گھر میں جب بھی دیکھو کتاب پڑھ رہے تھے، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر مسجد کی اذان شروع ہوئی، جیسے لوگ موبائل دیکھتے دیکھتے مسجد کو جاتے ہیں، یہ ایک مرتبہ خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ وفیات العیان میں علامہ ابن خلقان فرماتے ہیں کتاب پڑھتے پڑھتے مسجد کو جا رہے تھے، چلتے چلتے مسجد میں داخل ہوئے، کتاب کھلی ہے، کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سامنے بڑا ستون تھا، نظر نہیں آیا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور سر جا کے ٹکرایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ جب ان کو گھر لے جایا گیا، لوگ ملنے کے لیے گئے ہیں تو دیکھا 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ مر رہے ہیں تو کتابوں کے مطالعے کے ذوق اور شوق میں، اور یہاں مر رہے ہیں موبائل کی نحوست کی وجہ سے۔ 2012 کی بات ہوگی، اورنگ آباد میں ہمارا 4 مہینے لگ رہا تھا، وہاں سے ہمارا بیڑ کے لیے پیدل 4 مہینے کی ترتیب تھی۔ ہم اسٹیشن کی مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، ہم باہر وہاں سے نکلے، جو بیڑ بائی پاس کا جو ہائی وے بنا ہوا ہے برج، اس سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ لمبا سفر ہو تو گاڑی میں کر سکتے ہیں، 15-20 کلومیٹر ہو تو پیدل چلتے ہیں، یہ بڑوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں سے بیڑ پہنچنا تھا تو گاڑی سے سفر کرنا تھا۔ ساتھی کو میں نے ایک طرف روک دیا اور چائے لینے کے لیے سامنے ایک ہوٹل تھی، وہاں چلا گیا۔ ایک صبح سویرے نوجوان ڈبہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تو 1600 موبائل ہوتا تھا، اس کے کان پہ لگا ہوا ہے، وہ بات کرتے کرتے گزر رہا ہے، اوپر سے ایک ٹرک آ رہا ہے، میری نگاہ اس پر پڑ گئی، میں نے دیکھا سامنے سے ایک نوجوان گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل اور فون پہ لگا ہوا ہے، ڈرائیور مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگاہ نیچے ہے کہ اب گاڑی کے نیچے آنے والا ہے، گاڑی نے ٹن لیتے ہوئے اس کو مارا، وہ زمین پہ گرا، سامنے کا جو ہاؤسنگ ہوتا ہے اس کے سر کو ٹکرایا، وہ زمین پہ گرا تو میرا ہاتھ اس ڈرائیور کی طرف ہے، کیونکہ اس نے سلام کے لیے ہاتھ دے دیا تھا۔ جب میں نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ روکو کہ تمہاری گاڑی کے نیچے کوئی نوجوان ہے، تو ہم نے دیکھا پچھلے ٹائروں کے نیچے اس کی جان آتے ہوئے چند بالوں پر چند لمحات میں بچی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرتے مرتے اپنے ہاتھ سے موبائل کو باہر پھینک رہا تھا۔ میں نے کہا
ایسے ظالم کے سر سے گاڑی چلی جاتی تب تو اچھا تھا کہ مرتے مرتے بھی اس کا موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا. مرتے مرتے کوشش کی یہ تھی کہ میرا نیا موبائل 1600 وہ 2000 2500 کا آتا تھا اس وقت میں, یا اس سے بھی کم 1200-1300 روپے میں. زندگی جا رہی ہے, مرتے مرتے موبائل اس کا نہیں چھوٹ رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, اللہ کے لیے ان نسلوں کو اس ناسور سے بچائے جب تک ہم آپ ان کو دور نہیں کریں گے. دیکھو تو صحیح, مائیں ترس رہی ہے, او بیٹا ذرا غریب کے لکڑ پہ دوا خانہ ہے, مجھے دوا خانے لے کر چل. وہ ماں کو دوا خانے نہیں لے جاتا, دوست کا فون آئے 10 گھنٹے گھر سے باہر اس کو گزارنا آسان ہوتا ہے. گلی کے موڑ کے اوپر کوئی دوا خانہ ہو, ماں فون کر کے تھک جاتی ہے, یہ ظالم لے جانے کو تیار نہیں ہوتا. ہاں اس کو گھومنے کے لیے کہو, حیدرآباد گھومنے کو جانے کو تیار ہے. بوڑھی ماں سسک سسک کے پریشان ہوتی ہے, گلی کے کونے پر کلینک ہوتا ہے, اپنی ماں کی دوا لانے کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے. ساری رات موبائل میں پڑا ہے. بات کرو تو ماں سے چڑ کے بات کرتا ہے, بات کرو تو اونچی آواز سے بات کرتا ہے. وہ صرف اور صرف نحوست یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے زندگی ویران ہو چکی ہے. تو میں کچھ کہہ رہا آپ کے سامنے, یہی وفیات العیان آپ اٹھائے, اس میں ملتا ہے امام سالبی رحمت اللہ علیہ نہ ہو کے بہت بڑے امام گزرے ہوئے ہیں. یہ بھی کتابوں کے بہت دیوانے تھے, کتاب پڑھ رہے تھے, مسجد کی اذان شروع ہوئی, وہی کتاب لے کے باہر نکل گئے. اس میں اتنے مگن تھے, ایک شہ سوار پیچھے سے آ رہا تھا, اس کا گھوڑا بدک گیا تھا. وہ امام سالبی کو پہچانتا تھا. انہوں نے آواز دی, حضرت آپ بادو سر کے, میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے. ان کے کانوں میں آواز نہیں پہنچ رہی تھی. جیسے بچہ موبائل کھیل رہا ہو, 10 مرتبہ ماں بچہ پکارتی ہے, بچہ ایک مرتبہ ماں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا. تم گلی محلوں سے گزرو, لکڑ کے اوپر, رکشا کے اندر یا کسی چبوترے کے اوپر 15 بچے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں, گزرو آپ سلام کر کے دیکھیں مجال کے کسی کا جواب آپ کو آ جائے. کوئی آپ کو جواب نہیں دے گا, پتہ نہیں کون آپ کے سامنے سے گزرا ہے. ایسے مست اس میں لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا, اس شہ سوار نے چلتے ہوئے ٹکر ماری ہے امام سالبی رحمت اللہ علیہ کو. وہ زمین پہ گرے ہیں, جوگی زمین پہ گرے ہیں. زمین پہ گرنے کے بعد سامنے بڑا پتھر تھا, ان کے سر سے ٹکرایا, وہی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. لوگ گھر پہ لے گئے اور 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مر رہے ہیں کتابوں کے مطالعوں کے ساتھ, مر رہے ہیں کتابوں کے اوپر, زندگی صرف ہو رہی ہے مطالعے کے اندر. اور آج بچوں کی زندگی دیکھو کیسے ناسور بنی ہوئی ہے. تو اس ناسور سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کا ذہن خدا را ہم کر کے دیکھو, اتنے بڑے امام یہ کیسے بن گئے. امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی, امام ابو زرع رازی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, امام داؤد سجستانی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, امام حاتم رازی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, امام احمد بن حنبل کو 4.5 لاکھ حدیث یاد تھی, امام اعظم کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. آج ان بچوں سے پوچھو کلمہ بڑی مشکل کن کی زبانوں پر آتا ہے جو اسکول کالج میں پڑھنے والے ہیں. میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں. 2013 میں بنگلور میں وقت لگ رہا تھا, ایک نوجوان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اس ظالم نے کہا ہمارے نبی گاندھی جی تھے. سوچ رہے آپ کہاں زندگی گزری ہوئی ہے, کن کتابوں میں زندگی برباد کر رہے ہیں. جس کو نبی کی سیرت, نبی کی شکل, نبی کی زندگی, نبی کا نام پتہ نہ ہو, اس کو بھی مسلمان میں آپ کہہ سکتے ہیں. زندگی ایسے برباد ہو رہی ہے. تو میں کچھ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ کے لیے اپنے بچوں کو نحوست سے نکالنا, اس لیے کہ جب تک ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوگا, اللہ کا کلام نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ امت کے امام اور امت کے رہبر کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. میں 2 باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں. امام حاتم رازی رحمت اللہ علیہ ایسے قربانی دے رہے ہیں علم کے خاطر, ایسے وقتوں کو وصول کیا. ان کے بیٹے ہیں عبد الرزاق, انہوں نے کتاب لکھی ہے جرح و تعدیل 10 جلدوں میں. پہلی کتاب ہے اور پہلی کتاب کا مقدمہ ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ میرے والد
میرے والد 213 میں نکلے ہیں گھر سے اور 5 سال کے بعد گھر لوٹے ہیں، اور پیدل سفر تھا 1000 فرسخ علم حدیث کے لیے پیدل سفر طے کیا ہے۔ 1 فرسخ ہوتا ہے 3 کلومیٹر کا، کتنے بن گئے؟ 3000 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے صرف علم حدیث سیکھنے کے لیے۔ خود بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے مقدمے کے اندر الجرح والتعدیل کتاب پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نکلے گئے حدیث کو لینے کے لیے، امام ابو زرعہ راضی ساتھ میں ہے، امام ابو حاتم راضی ساتھ میں ہے، امام نیسابوری ساتھ میں ہے، تینوں چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے 2 دن کے بعد ان کا توشہ ختم ہو گیا، تیسرے دن بھوکے پیاسے، چوتھے دن بھی بھوکے پیاسے چل رہے تھے، گش کھا کر زمین پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ پیچھے سے قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہاں کوئی مردہ پڑا ہوا ہے، سوچا یہ مر گیا ہے، اس کو غسل دے دو، اس کو جنازے کی نماز پڑھ دو۔ غسل دینے کے لیے گرم پانی کیا، امام ابو حاتم راضی کو اس پر لٹایا ہے تخت پر تاکہ گرم پانی سے غسل دے، پھر اس کی جنازے کی نماز ہو، پھر قبر کی سپرد کر دے۔ ادھر قبر کھد چکی ہے اور امام ابو زرعہ حاتم راضی کو لٹا کر غسل کے لیے جب گرم پانی جسم پہ پڑا ہے، ان کی بے ہوشی سے آنکھ کھل گئی۔ جب دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے، وہ قافلے والے چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ او بھائی، میں کوئی مرا ہوا نہیں ہوں، ہم بھوک کی حالت میں بے ہوش ہو چکے ہیں، علم کے خاطر گھر سے نکلے تھے، آج چوتھا دن ہے، پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں گیا ہے، جس سے گش کھا کر میں زمین پہ گر گیا تھا، تم مجھے مردہ سمجھ کر لہلا رہے ہو۔ میرے 2 ساتھی بھی ہے، تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا، امام نیسابوری امام ابو زرعہ راضی تھوڑے دور پر مل گئے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں کشی تاری ہو رہی ہے اس لیے کہ کھانے کو نہیں مل رہا، کتابوں کا ذوق، علم کا ذوق ایسا لگا ہوا ہے، اور یہاں زندگی صرف ہو رہی ہے کہ کھانا اعلیٰ ہو، لباس اعلیٰ ہو، زندگی اعلیٰ ہو، اسی کے خاطر زندگی برباد کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنی نسلوں کے ہاتھوں سے موبائل کو چھین کر ان تعلیم ماحول میں لگا کر تو دیکھو۔ میں آخری بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، کیسے قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کا وصول کرتے ہیں، تب جا کے وقت کا اللہ امام بناتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ دین کا کام نہیں لیا کرتے۔ علامہ سرسکی رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ خاقان، آپس میں دشمنی ہو گئی، کس وجہ سے؟ ایک مسئلے کے اوپر فتویٰ دے دیا امام علامہ سرسکی رحمت اللہ علیہ نے۔ علماء جانتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے مسئلہ نہیں رکھ سکتا، استبراء حمل کا مسئلہ تھا، جب تک استبراء نہ ہو بیوی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، لہذا وہ استبراء کے مسئلے کو حل کیے بغیر ہی اس بادشاہ نے باندی سے ملنا چاہا، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں، تم نہیں مل سکتے۔ اس نے ناراض ہو کر کہ تم نے میرے خلاف فتویٰ دیا ہے، ایک گڑھا کھدوایا کنویں کی شکل میں، 30 فیٹ گہرا کنواں کھودا گیا، امام سرسکی رحمت اللہ علیہ کو اس کنویں میں بند کر دیا گیا، فوج کو کھڑا کر دیا گیا کہ کوئی امام سرسکی رحمت اللہ علیہ کو اگر دیکھے کہ اوپر آ رہا ہے، ان کو فوراً مار کے نیچے ڈھکیل دیا جائے۔ امام سرسکی رحمت اللہ علیہ، او ہو، 483 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 477 ہجری میں کنویں میں ڈالا گیا، 482 ہجری میں کنویں سے باہر نکلے ہیں، 5 سال کنویں میں رہے، وہی پیشاب وہی پاخانہ ایک کنارے کر دیا کرتے، شاگرد کھانا ڈول سے اتار دیا کرتے، وہی زندگی گزر رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ آمنہ کی گود تمہارے لیے کھلی ہے، گھر سے بچہ نکل کر اس گود میں آ کر پروان چڑھنے کو تیار نہیں ہے، اسکول کالج کی تو بڑی فکر ہے، یہ علم کا دریا جو آپ کی گلی محلے سے گزر رہا ہے، جس میں معلم ہے، تقریباً 180 طلباء طالبات پڑھنے والیاں ہیں، اور 3 شفٹوں میں مکتب کی شکل ہے، اور اتنا پیارا نظام آپ کے ساتھ رکھا گیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان علماء کو جنہوں نے محنت کر کے ان بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ آپ کے سامنے 2 باتیں بھی عرض کر سکے۔ تو سارے شاگرد آ گئے، کنویں کی منڈیر کے کنارے کھڑے ہو گئے، حضرت ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے امام حاکم شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے کتاب کا املا کرانا تھا، وہ کتاب انہیں منہ زبانی یاد تھی، اور
477 ہجری سے املا کرانا شروع کیا، 482 ہجری 5 سال گزر گئے ہیں، اس کتاب پہ املا استاد نیچے سے پڑھاتا ہے، شاگرد اوپر لکھتے ہیں، وہ کتاب آج المبسوط کی شکل میں موجود ہے، جس کو 30 جلدوں میں لکھا گیا ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 30 جلدوں میں کتاب ہے، ہر جلد کا صفحہ 500 صفحے اس کے اندر ہے، 500 صفحے کو 30 سے ضرب دو، کتنے ہو گئے؟ 15,000 صفحات کی کتاب اگر لکھی ہے تو کنویں میں بیٹھ کر علم کو سمندر دریا بہا رہے ہیں۔ کیسا وقت وصول ہو رہا؟ اصول سرخسی 2 جلدوں میں اسی کنویں میں لکھی ہے، السور الکبیر 2 جلدوں میں اسی کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھی ہوئی ہے۔ ایسے زندگیاں گزر رہی ہے، تو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے اللہ کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کو ناسور نہ بنانا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دیکھو حالات، 726 میں یہ 4 مرتبہ جیل گئے ہیں، اور ایک وقت آیا ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہوا ہے۔ 4 مرتبہ جیل میں گئے ہیں، آخری مرتبہ جب گئے ہیں 726 ہجری سے لے کر 728 ہجری تک، پھر ان کا جنازہ باہر نکلا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ کا قلم بھی لوگوں نے چھین لیا تھا، اندر جانے کے بعد ان کے کاغذ بھی چھین لیے تھے۔ یہ علم کے بڑے ماہر آدمی تھے، تاکہ کچھ لکھ نہ سکے، قلم بھی چھین لی، کاغذات بھی چھین لیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے وہ کام کر کے چلے گئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھانے شاگرد پہنچے گئے تو کیا دیکھا؟ کوئلہ جو ہوتا ہے جہاں قیدیوں کا کھانا بنتا ہے، وہ رات میں کوئلے اٹھا کے لاتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، دیواریں بڑی بڑی تھی جیل کی، ان دیواروں پہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور 2 سال کے اندر الفتاوۃ الکبریٰ 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، جو سب کے سب دیواروں پہ لکھی ہوئی تھی۔ بعد میں اس کتاب کو بعد میں اس لکھے ہوئے کو ان کے شاگردوں نے کتاب کی شکل میں دیا ہے، جو 2 جلدوں میں کتاب بنتی ہے۔ جنازہ نکل رہا ہے تو کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ جیل سے نکل رہا ہے۔ او بھائیو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے وقت ہو گیا ہے، میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو قرآن ان کے ہاتھ میں تھما کے دیکھو، یہ امت کے رہبر بنیں گے۔ دنیا کی تعلیم آپ کا بچہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کا بیگ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچہ جب قرآن لے کر مکتب میں جاتا ہے تو اس کا قرآن سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ ارے دنیا کا علم اونچی ڈگری تو حاصل کر لے، جیسے ساری زندگی پیٹ کے پیچھے لے کے چلتا تھا، ایک جھٹکا موت کا لگے گا، یہ علم تیرا پیچھے کے پیچھے دھرا کے دھرا رہے گا۔ جو بچہ قرآن سینے سے لگا کے مکتب کو جاتا تھا، قرآن کو اگر سینے میں داخل کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد قرآن سینے میں دفن ہو کر جب تک اس کو جنت میں نہ پہنچا دے، اس مسلمان بچے کا قرآن ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس قرآن سے اس کو لگاؤ ہو، اس سے امید ہو، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن ہی ایسی شے ہے جو زندگی کو تبدیل کرتی ہے، ورنہ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سن کر بھی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہو۔ ایک واحد کلام شریف ہے، ایک واحد کلام اللہ ہے، جس کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہے، جس کا بدل نہ کائنات لا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی لا سکتا ہے، نہ قیامت تک لائے گا، نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے، اور نہ قیامت کی شام تک اس کا کوئی بدل لا سکے گا، نہ کوئی مثل اس کا پیش کر سکے گا۔ کیسے زندگی بدلتی ہے؟ اللہ کے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو صحابی نہیں بنے ہیں، چلتے چلتے آ کے کھڑے ہو گئے تو کیا دیکھا؟ نبی مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ زبیر بن مطعم نے ادھر مغرب کی نماز کا سلام ہوا اور جا کے کہنے لگے، یا نبی اللہ، اگر آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ زبیر تو وہ تھا، سخت دل انسان تھا، تیرے زندگی کیسے بدلی ہے؟ کہا کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس قرآن نے میرے دل کی کایا پلٹ دی اور میں اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ عثمان بن مظعون آتے ہیں، یا نبی اللہ قرآن کا خلاصہ پیش کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سن کر عثمان بن مظعون نے کہا، یا نبی اللہ زندگی بدل رہی ہے، اب مجھے بتاؤ اسلام میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے؟ ایسے قرآن جو شے ہے
لوگوں کی زندگی بدلتا ہے، ورنہ کوئی کتاب عالم میں نہیں ہے جو اسلام کی زندگی، جو مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ قرآن ہی تو ہے جس کو نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں سن لو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام سینے سے لگا لو، دوسرے میری سنتوں کو زندگی میں ڈال لو، یہ زندگی بھی تمہاری، آخرت کی زندگی بھی تمہاری ہوگی، شرط یہ ہے کہ قرآن کو ہم سینے سے لگانے والے تو بنے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیسے زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ ادالت الشکوک ہے، مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ملتا ہے ملا علی کوشجی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ چل رہا تھا ایک یہودی کے ساتھ، کہنے لگے کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، وہ چلا گیا، ایک مہینے تک مناظرہ چلتا رہا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد ملا کوشجی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک بھدی سی آواز تھی، کوئی اچھی آواز بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہودی جو مناظرے کرنے والا اچانک ملنے کے لیے گھر میں آ گیا، وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے قرآن کو سن رہا تھا۔ جب ان کی تلاوت ختم ہوئی وہ سامنے آ کے کھڑا ہو کر کہنے لگا جب تم کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ملا کوشجی نے کہا ایک مہینے سے مناظرہ کر رہا ہوں، تو کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اب تو کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس یہود نے کہا کہ تیری آواز بالکل گھٹیا ہے، کوئی اس میں سور نہیں ہے، لیکن تیری اس آواز کو سن کر بھی قرآن نے زندگی پر ایسے اثر کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے کو تیار ہو چکا ہوں۔ زندگی ایسے بنتی ہے۔ اٹھائے آپ معارف القرآن 3 جلد ہے، صفحہ 217 پہ آپ اٹھائے کہ حبشہ کے بادشاہ نے 70 لوگوں کو بھیجا ہے نبی کی مجلس میں، جاؤ نبی کا حال معلوم کرو۔ نبی سے ان لوگوں نے کہا کچھ قرآن آپ پہ اترا ہو تو سنائے۔ نبی نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، نبی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، ادھر سورہ یاسین ختم ہوا اور 70 کے 70 کلمہ پڑھ کے اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ قرآن ہے جو زندگی بدلتی ہے۔ تو میں آخری بات آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت کے ذیل میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مامون رشید کا زمانہ تھا، دربار لگتا تھا، دوسرے مذہب کے علماء آتے تھے، اپنے مذہب کی تائید کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا یہودی آیا ہوا ہے، فصیح عربی بولتا ہے۔ مامون رشید نے جلسہ ختم ہونے کے بعد بلا کر کہا ایک کام کرو تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا مسلمان نہیں ہوتا، وہ چلا گیا۔ دوسرے سال پھر مجلس ہوئی تو وہ بھی آیا، چہرے پر داڑھی ہے، جسم میں جبہ کبا ہے، اور اب کی مرتبہ یہود کی تعویذ نہیں کر رہا بلکہ اسلام کی حقانیت کو بیان کر رہا تھا۔ مامون رشید پریشان ہو گیا، پچھلے سال دعوت دی تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ ابھی تو مسلمان نظر آتا ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں بہت بڑا خطاط ہوں، یعنی میں کتابت کرنے والا آدمی ہوں۔ میں نے سوچا پرخوں تو صحیح کس کا مذہب سچا ہے اور پکا ہے، تو میں نے انجیل کو 3 نسخوں میں لکھا اور میں نے نصرانی کو جا کے بیچ دیا، اس میں تبدیلی کر دی، اس میں کمی بیشی کر دی، تو لوگوں نے خوشی سے اس کو خرید لیا اور اس کو کوئی پڑھا نہیں۔ تو میں سمجھ گیا یہ کمزور مذہب ہے۔ پھر میں نے تورات کے نسخے لکھے 3 جلدوں میں اچھی خطاطیت کے ساتھ پھر لے کے نکلا ہوں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں اس نے پھر تورات کے 3 نسخے لکھے، یہود کو بیچ دیے، اس میں تبدیلی کی تھی لیکن انہوں نے بھی اس کو خرید لیا۔ پھر سوچا قرآن میں تبدیلی کرتا ہوں، پھر اچھے سے قرآن کی خطاطیت کی، اس میں کئی جگہ چھوڑ دیا، کچھ آیت میں اس نے رد و بدل کر دیا، کہیں زیر پیش کو بدل کے دائیں بائیں اس نے کر دیا۔ چند مہینوں کی محنت کے بعد پھر نکلا ہے مسلمانوں کے علماء کے پاس کہ ہم تمہیں ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ ہمیں پہلے بتاؤ، ہم تمہارے قرآن کو پڑھیں گے کیونکہ تم یہودی ہو، تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اس کے بعد علماء کھڑے کھڑے اس کو پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں غلطی تھی، جہاں زیر و زبر کو کم و بیش کیا تھا، وہاں علماء نے نشان لگانا شروع کر دیے، کہا کہ تمہارے قرآن میں بہت سارا غلطی ہے۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد
رسول اللہ، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو عرض کرنا یہ ہے، میری ساری بات کا خلاصہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے موبائل کو چھیننا، کتابوں کا ذوق ہو، شوق ہو، قرآن ان کے سینے میں ہو، مکتب کی راہیں ہو، مدارس کی راہیں ہو، ان کو دکھانا تاکہ امت کے رہبر بن سکے۔ اس کے لیے سارے بیٹھنے والے نیت کرے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا وہ بناؤ، لیکن نیت لے کر اٹھے انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور بھائی نیت کرتے نہیں کرتے، اور بھائی نیت کرتے نہیں کرتے، نیت کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ 3 سال پہلے آپ کے پاس آئے تھے، ایک بڑے میاں نے نادرہ قرآن بھی یہاں ختم کیا تھا، وہ ختم کیا تھا نا ماشاءاللہ، کتنی 60-70 سال کی عمر ہوگی، حاجی سانڈو صاحب۔ 3 سال پہلے کی تقریباً بات ہے، جب شوق ہو عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، لہذا اپنے آپ کو مسجد سے ہو، قرآن سے ہو، ہم تمام احوال اپنے آپ کو جوڑنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔